السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بخاری کی حدیث ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی کام میں مشغول تھے۔ لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہے تھے اور عمار رضی اللہ عنہ 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ افسوس عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ عمار ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارک کی وضاحت کرنا ضروری اس لیے ہے کہ سمجھدار، دانا، عقل مند علماء آج تک ان کا یہی موقف رہا ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف، مشاجرات پر خاموشی اختیار کی جائے۔ ان کے اختلاف کو چھیڑنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ اپنی دکھتی آنکھ کو ملنا شروع کر دے، اسے وہ جتنا چھیڑے گا اتنی بگڑے گی۔ صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں یہی تھا اصول اب تک، لیکن جیسے جیسے عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے ہوئے، جہاں اس سے فوائد ملے وہاں پر اس کے کچھ نقصانات یہ ہوئے کہ جاہل اور نادان قسم کے لوگوں کے ہاتھوں وہ ترجمے چڑھ گئے، کیونکہ صرف ترجمے ہوئے تھے جو شروحات تھیں اس کے عربی ترجمے، یعنی عربی سے اردو ترجمے نہ ہوئے اور وہ شروحات نہ پڑھ سکے۔ انہوں نے جس وقت یہ متن پڑھے، عربی عبارات پڑھی، جو ائمہ محدثین نے 14 صدیوں میں اس کا معنی اور مطلب لکھا تھا، اس کا ترجمہ نہ وہ پڑھ سکے کیونکہ ان کا ترجمہ ابھی اردو میں ہوا نہیں تھا۔ مثلا بخاری کا ترجمہ، مسلم کا ترجمہ، ان ساری حدیث کی کتابوں کا ترجمہ ہو گیا، لیکن فتح الباری اور اسی طرح بخاری کی دیگر شروحات، ان کے ترجمے نہ ہوئے۔ اب بخاری کی ایک حدیث جب پڑھی، اس کے لیے کوئی مستند شرح اردو کے اندر موجود نہیں تھی، اس کا انہوں نے پھر مطلب اپنی طرف سے نکالا۔ اب یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو نادان قسم کے لوگ ہر جگہ بیان کر کے اپنا مطلب بیان کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی اکثر ساتھی ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بخاری کی اس حدیث کا مطلب بتا، بخاری کی اس حدیث کا مطلب بتا۔ تو اس کا مطلب اچھی طرح سمجھیے، میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کا مطلب بیان کرتا ہوں، اور یہی مطلب ہے جو ائمہ محدثین نے سمجھا اور بیان کیا۔ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ بغاوت کسے کہتے ہیں؟ بغاوت کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی بغاوت کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے، سوچتے سمجھتے بوجھتے ہوئے اسلام کی مخالفت کرے، وہ اسلام سے نکل گیا۔ یہ باغی وہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ من فارق شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام، جب مسلمانوں کی جماعت سے ایک بالشت بھی باہر ہوا، اس نے اسلام کا کڑا اپنی گردن سے اتار دیا۔ اب اس کے ساتھ قتال کرنا، اس کو سزا دینا، اس کو قتل کرنا سب جائز ہے۔ یہ باغی ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ماتا میتتن جاہلیہ، یہ جاہلیت کی موت مرا، اور اگر اسلام سے روح گردانی کرتے ہوئے وہ نکلتا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ اگر ایک موجودہ خلیفہ سے ضد کرتے ہوئے، مخالفت کرتے ہوئے نکلتا ہے، اسلام سے مخالفت کرتے ہوئے نہیں نکلا، خلیفہ کی مخالفت کرتے ہوئے نکلا اپنے، تو وہ جاہلیت کی موت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے۔ لیکن ایک صورت یہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے، اپنے امام سے اس طرح مخالفت کر کے نہیں نکلا، بلکہ وہ اجتہادی طور پر اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ بغاوت ہی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہے یہ بغاوت، لیکن اس کی نوعیت بدل گئی۔ پہلی بغاوت تھی جان کر، سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے، بغیر کسی تعویل کے۔ اس بغاوت نے اس بندے کو کوئی تحفظ نہیں دیا، بلکہ وہ ساری احادیث اس کے اوپر فٹ ہو گئی۔ لیکن ایک بندے نے
لاشعوری طور پر ایک ایسا عمل کیا کہ وہ بغاوت بن گئی۔ اب اجتہادی طور پر ایک بندہ ایک غلطی میں واقع ہو اور ایک بندہ جان بوجھ کر ایک غلطی میں واقع ہو، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک قتل خطا ہوتا ہے اور ایک قتل عمد ہوتا ہے۔ قتل خطا یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے آپ سے قتل ہو گیا، آپ قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، شریعت اس کے بدلے میں آپ کو کہتی ہے کہ 100 اونٹ دے دو اور روزے رکھ لو، بس یہ کافی ہے۔ شریعت آپ سے قصاص نہیں مانگتی، قتل کے بدلے قتل نہیں مانگتی۔ کیوں؟ کیونکہ قتل عمد نہیں ہے اور اس کے لیے معافی بھی ہے۔ جبکہ جو قتل کیا جاتا ہے جان بوجھ کر، اللہ نے فرمایا کہ اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ہے قتل، ہے دونوں قتل، لیکن دونوں کی سزائیں شریعت نے الگ الگ رکھی۔ ایک قتل اس کی سزا رکھی ہمیشہ جہنم، ایک قتل اس کے بارے میں کہا 100 اونٹ دے دو اور روزے رکھ لو، بس 2 ماہ کے روزے ہیں مسلسل اور 100 اونٹ دینا ہے۔ کیوں؟ قتل خطا ہے۔ اور جہاں پر قتل عمد ہے وہاں پر وہ دیت بھی دے، وہاں پر وہ کچھ بھی کرے، اس کی جزا اللہ کے ہاں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی نے شراب کو حلال سمجھ کے پینا شروع کر دیا، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا۔ ایمان والے جب اللہ سے ڈرتے ہوں تو وہ جو مرضی کھائیں پئیں، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ امیر المومنین کو پتہ چلا اب اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھ کے پینا کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی حرام کو حلال سمجھنا بالاتفاق سب کے نزدیک کفر ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس بندے کو لایا گیا۔ آپ نے پوچھا ایسا تو نے کیوں کیا؟ اس نے آیت پڑھی، امیر المومنین سمجھ گئے کہ اس کو غلطی لگی ہے، آیت سمجھ نہیں۔ حالانکہ اللہ کی حرام کو حلال کرنے والا کافر، اور کافر کی سزا گردن اتارنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو غلطی لگی ہے، حرام کو حلال کرنے کی کوئی سزا نہیں دی کیونکہ اجتہادی خطا تھی، ہاں یہ کیا کہ اس کو شراب پینے پر کوڑے لگائے۔ حدیث کے اندر واضح آتا ہے المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور درستگی کو بھی پہنچتا ہے۔ جب وہ غلطی کرے گا فلہ اجر، اس کے لیے 1 اجر ہے، وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر وہ درستگی کو پہنچے تو 2 اجر، ایک اجتہاد کا اجر اور ایک درستگی کا اجر۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ جو بغاوت اس حدیث میں مذکور ہے وہ بغاوت کس نوعیت کی ہے؟ یہ تو کہا جاتا ہے معاویہ کو قتل، معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی جماعت، کیونکہ عمار کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو غالب، یوں کہہ لیجئے یہ بات راجح ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والی جماعت وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ بعض علماء اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کا انکار مناسب نہیں ہے۔ حقیقت ہے یہ کہ عمار کی قاتل جو جماعت ہے وہ معاویہ کی جماعت ہے۔ اب وہ باغی ہے، لیکن کس معنی میں؟ وہ اس معنی میں باغی ہے اجتہادی خطا والا بغاوت۔ آپ کہیں گے جی آپ اپنی طرف سے تعویل کر رہے ہیں، یہ حدیث میں جب باغی آ گیا تو آپ اس کو کیسے وہ باغی شمار کر رہے ہیں اس سے کہ جس میں اس کے لیے گنجائش ہے، رعایت کر رہے ہیں آپ؟ میں نہیں کر رہا، حدیث سے اس کو تائید نہیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ یصلح ھذا ابن سید، لعل اللہ یصلح بھذا بین فئتین مسلمتین عظیمتین۔ یہ میرا بیٹا حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہ سردار ہوگا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ کن جماعتوں میں؟ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں۔ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بغاوت سے وہ بغاوت مراد ہے کہ جس سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، یا جس سے وہ جاہلیت کی موت مرنے والی بغاوت مراد ہے، اگر یہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعت کو جو پیشین گوئی میں مسلمین کی جماعت کہا، یہ کیوں کہا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاویہ کی جماعت کو مسلمین کی جماعت قرار دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت اس معنی میں باغی نہیں ہے جس معنی میں عام طور پر باغی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس کی ایک اور دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری امت میں سے ایک جماعت نکلے گی، خوارج کی جماعت۔ ان کی نشانیاں بتانے کے بعد آپ نے فرمایا اس خوارج کی جماعت کو جو قتل کرے گا یہ وہ جماعت قتل کرے گی جو دو جماعتوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہو۔ خوارج کی جماعت کو وہ جماعت قتل کرے گی جو دونوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہو۔ کن دونوں میں سے؟ معاویہ اور علی کی جماعت میں سے۔ ان دونوں کی جماعت میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ خوارج کو قتل کرے گا۔ علی رضی اللہ عنہ کی جماعت حق کے زیادہ قریب تھی، انہوں نے خوارج کو قتل کیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے، اسم تبدیل عربی گرامر کے اندر اس وقت لایا جاتا ہے جب ایک صفت دو بندوں میں پائی جاتی ہے، ایک میں زیادہ ہو ایک میں کم ہو، اس وقت یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے حق معاویہ کے پاس بھی تھا لیکن علی رضی اللہ عنہ کے پاس حق زیادہ تھا، اس کو قتل کرے گی وہ جماعت جو حق کے زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معاویہ کی بنسبت علی کی جماعت حق کے زیادہ قریب تھی، تو حق پھر معاویہ کے پاس بھی تھا لیکن علی کے پاس زیادہ تھا۔ سمجھ آیا آپ کو یہ مطلب؟ لہٰذا اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت اس معنی میں باغی ہے جس معنی میں یہ نادان قسم کے لوگ لیتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے معاویہ کی جماعت تو حق کے قریب نہیں ہونی چاہیے، حق والی نہیں ہونی چاہیے، جبکہ حدیث میں اشارہ ہے کہ معاویہ بھی حق پر تھا لیکن علی زیادہ حق پر ہے۔ یہ دو حدیثیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ معاویہ کی جماعت کے باغی ہونے سے جو مراد ہے وہ مراد ہی نہیں ہے جو یہ لوگ لیتے ہیں۔ تیسری دلیل، خود علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں جائیں گے۔ اہل شام کے مقتولین کے بارے میں واضح علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے یہ جنت میں جائیں گے، اور علی رضی اللہ عنہ معاویہ کے مقتولین کے بھی جنازے پڑھایا کرتے تھے۔ کھولیے سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، واضح لکھا ہے۔ اب مجھے بتائیے جو باغی ہوتا ہے اسلام کا اس کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ تو ان کے جنازے پڑھا رہے ہیں، کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اجتہادی خطا پر ہیں۔ یہ دلائل ہیں جس کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر باغی سے وہ معنی مراد ہی نہیں جو تم لیتے ہو۔ یہاں پر باغی سے مراد بغاوت ہوئی لیکن اجتہادی طور پر ہوئی۔ اور اسی طرح اگلے ٹکڑے کو سمجھیے، عمار ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عمار ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا یعنی ایسی چیز کی طرف بلاتا ہوگا جو جنت جانے کا سبب ہے۔ وہ کیا ہے؟ امیر کی اطاعت۔ عمار رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے آؤ علی کی اطاعت میں آ جاؤ، کیونکہ علی خلیفہ ہیں اور یہ بات برحق تھی، وہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کی تھی، ان کا حق تھا۔ عمار بلا رہے تھے حق کی طرف کہ آ جاؤ آ جاؤ، یہ تھا جنت کی طرف بلانا، یعنی ایسی چیز کی طرف بلا رہے تھے جو جنت جانے کا سبب تھا، اور وہ جماعت ان کو ایسی چیز کی طرف بلا رہی تھی جو جہنم تھی۔ مطلب لاشعوری طور پر وہ جس چیز کی طرف بلا رہے تھے وہ کیا تھی؟ وہ تھی خلیفہ کی اطاعت نہ کرو، علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کرو، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اب خلیفہ کی اطاعت نہ کرنا جہنم جانے کا ذریعہ ہے، وہ اس کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے، یعنی ایسے کام کی طرف بلاتے ہوں گے جو جہنم جانے کا سبب ہے۔ لیکن اگر کوئی تعویل کی بنیاد پر بلاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے جو عام بندے کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو مثالوں سے بھی، دلائل سے بھی، قرائن سے بھی اس بات کو واضح کیا۔ ایک بندہ اجتہادی طور پر خطا کر جائے اس کا حکم اور ہوتا ہے، ایک بندہ جان بوجھ کر غلطی کرے اس کا حکم اور ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ اس حدیث کو پکڑے اور عوام کے اندر بیان کرے اور اس کا مطلب بھی اپنی طرف سے بیان کرے، جی وہ باغی جماعت، وہ باغی جماعت، اور پھر عوام کو اکسائے اور بڑکائے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہہ کر سب شرارتیں کرے، طنز کرے، یہ تمہارا ماموں، یہ تمہارے ماموں کی سب کی کرتی ہے، یہ تمہارے ماموں کا کیا دھرتا سب سامنے ہے،
یہ صریح طور پر صحابی رسول کی توہین ہے۔ ایسا شخص سلف کے زمانے میں اس بندے سے نہ روایت لی جاتی تھی، نہ اس بندے کو اہل السنہ میں شمار کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ خالی معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ جن جن صحابہ نے، بلکہ تمام صحابہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، یہ تمام صحابہ کرام کے اوپر طعن کرنا چاہتے، گویا کہ ان کو پتہ چل گیا معاویہ کے بارے میں، اور ان صحابہ کو جو اس دور میں تھے ان کو نہیں پتہ چلا۔ تمام صحابہ کرام پہ طعن کر کے حدیث کی بنیاد، دین کی بنیاد کو گرانا چاہتے۔ امام حاکم نے بڑی گہری بات کہی، وہ کہتے ہیں جو بندہ کسی ایک صحابی پہ بھی طعن کرے نا، تم سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ دین کی بنیاد کو گرانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ پر طعن در حقیقت دین کو بیان کرنے والوں پر طعن ہے۔ جب صحابہ کرام کے اوپر یہ تنقید کر دی گئی کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے، تو ان کی باتوں پر پھر کیا اعتبار ہے؟ امام حاکم کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا بندہ در حقیقت دین پر طعن کر رہا ہے، وہ دین کو گرانا چاہتا ہے، تو لہٰذا صحابہ پر طعن کرنے سے بہتر ہے ایسے شخص پہ طعن کرو جو صحابہ کرام کو نیچے کرنا چاہتا ہے۔ تمام امت کا یہ موقف رہا ہے آج تک۔ یہ حدیثیں محدثین پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں، یہ آج نہیں نکلی حدیثیں، یہ شروع سے حدیثیں چلتی آ رہی ہیں۔ اس کا معنی مطلب اہل علم نے کیا لیا؟ ٹھیک ہے معاویہ رضی اللہ عنہ غلطی پر، بس اتنی بات۔ سب سے پہلے امت کے اندر تیل چھڑکنے والی کتاب وہ خلافت و ملوکیت ابو الاعلیٰ مودودی کی، سب سے پہلے امت کو اس کتاب نے ڈسا، اردو ترجمہ کیا تاریخ کی باتوں کا، اور اس میں بھی امانت دیانت سے کام نہیں لیا، اپنی پسند کی چیزیں نکالی، اسی پیرے کے اندر، اسی صفحے کے اندر ایک بات لکھی ہے، اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ اپنی پسند کے خلاف۔ سب سے پہلے امت کو ایک اردو کے اندر مواد دیا گیا، جس سے نادان قسم کے لوگوں کے ہاتھوں جب یہ کتاب لگی، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کے مطابق عقیدہ بنا لیا کہ صحابہ تو ایسے تھے، حالانکہ اسی تاریخی کتاب کے اندر ایک اور بات لکھی ہے جو اس کے خلاف ہے، اس کو نقل نہیں کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، حدیث سمجھنی ہے تو آپ اس کو محدثین کے طریقے پر سمجھیں۔ محدثین نے یہ ساری حدیثیں بیان کی، اس کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا، اس کا مطلب انہوں نے کیا بیان کیا، وہ اتھینٹک چیز ہے، وہ حجت چیز ہے۔ آج ایک شخص اٹھتا ہے، اردو کتابیں پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے میں تمہیں حق نکال کے دے رہا ہوں، میں تمہیں حقیقت سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں کتابیں وہ باتیں بتاتا ہوں جو تمہیں کسی نے نہیں بتایا۔ علماء خاموش ہیں باتوں پہ۔ اور بھی ٹھیک ہے، صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، ہم کہتے ہیں علی حق پر تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے، لیکن معاویہ کی خطا کی نوعیت تو طے کرو، وہ جان بوجھ کر قصدن تھی کہ اجتہادن تھی؟ امت نے اس کا کیا معنی لیا؟ حدیثوں میں اس کو کیا اشارے ملے؟ اگر معاویہ جان بوجھ کر علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر رہا تھا، اتنے بندے اس میں مروا دیے گئے، تو پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی بڑی جماعت کہنے کا تو تک ہی نہیں بنتا۔ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو بڑی جماعت کہا مسلمانوں کی، اگر معاویہ نے جان بوجھ کر اتنے بندے مروائے تو وہ مسلمانوں کی جماعت کہاں رہی؟ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بندے جان بوجھ کر مروائے تو علی رضی اللہ عنہ ان کے جنازے کی پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، اس کا مطلب حق معاویہ کے پاس تھا لیکن حق کے زیادہ قریب علی تھے، پھر حق معاویہ کے پاس بنتا ہی نہیں اگر جان بوجھ کر سب کچھ کیا۔ اس لیے یہ خائن قسم کے لوگ، ایسے لوگوں کو مت سنیے، واللہ دل کے اندر بیماری داخل ہوتی ہے، کوئی ایسی شیطانی بات دل میں اثر کرتی ہے، آپ کی ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو تباہ کر کے رکھ دے گی وہ چیز۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھنے سے بچیے، ان کے بارے میں کینہ رکھنے سے بچیے، کیونکہ صحابہ کرام ایسی اللہ کی ایک مخلوق ہے اس دنیا کے اندر، ان سے محبت نبی سے محبت، ان سے بغض نبی سے بغض۔ ایک صحابی بھی اس کے بارے میں اپنے سینے کے اندر کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ایسی حدیث کا وہی مطلب لینا چاہیے جو ائمہ محدثین نے لیا، وہی اس کا صحیح مطلب ہے۔ اور بھی اس طرح کی بعض روایات امت کے سامنے لا کر اس میں ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر اشارتاً کہتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر عباس اور علی رضی اللہ عنہ کی ایک لڑائی کا ذکر ہے، چچے بھتیجے کی۔ عباس کون ہے؟ جو علی کے بھی چچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا، اور علی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے بھائی۔ وہاں پر عباس نے علی کے بارے میں کیا لفظ بولے؟ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی یہ حدیث آج تک علماء نے آپ کو نہیں بیان کی، میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے یہ حدیث۔ اس میں عباس رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے جو لفظ بولے، اگر اس کو میں عوام کے سامنے رکھ دوں، اور لفظ ایسے ہیں کہ آج میں آپ میں سے کسی بندے کے لیے بولوں، چاہے آپ مجھے اپنا استاد سمجھتے ہوں، آپ میرے سے لڑیں گے کہ جی آپ نے ہمیں یہ لفظ کیوں بولے، آپ نے ہمیں خائن کیوں کہا، دھوکے باز کیوں کہا، اور مجھے ظالم کیوں کہا آپ نے۔ اب یہ لفظ اگر کوئی عام ممبروں پر بیان کرے کہ جی عباس نے اپنے بھتیجے کے بارے میں یہ لفظ بولے، چچا اپنے بھتیجے کو خوب سمجھتا تھا اس لیے اس نے اس کے بارے میں لفظ بولے، اور کس کی موجودگی میں بولے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں، عثمان کی موجودگی میں، عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ موجود ہیں۔ لیکن آج تک دانا لوگوں نے اس کو بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ وقتی طور پہ غصہ آیا عباس رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے منہ میں جو آیا اپنے بھتیجے کو کہہ دیا، بات ختم۔ آج تک کسی نے اس کو حقیقی معنوں میں لیا نہیں، نعوذ باللہ، کہ علی رضی اللہ عنہ واقعی خیانت کرنے والے تھے، واقعی دھوکے باز تھے، واقعی ظالم تھے۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے، واللہ ہے، میرے منہ میں خاک اگر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے لفظ بولوں۔ اللہ نہ کرے کبھی میری زندگی میں ایسا لمحہ ہے، اللہ اس سے پہلے ہمیں موت دے دے کہ خلیفہ راشد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے الفاظ تو کیا ایسے خیالات کیا۔ لیکن عباس نے اپنے بھتیجے کے بارے میں کہے، اب ان الفاظ کو کوئی لائے اور اس کا مطلب کہے دیکھا چچا خوب سمجھتا تھا اپنے بھتیجے کو، اس نے صحیح تبصرہ کیا، کیا جواب دیں گے اس کا؟ علی رضی اللہ عنہ نے اگر معاویہ کے گروہ کے بارے میں کوئی بات کی، غصے میں آ کے ان پر قنوط کر دی، یا کوئی باتیں کی یا کچھ ایسا کہا، اور آگے سے معاویہ سے اگر غصے میں انتقامی طور پر کچھ ہوا، وقتی طور پر دونوں سے جو کچھ ہوا، اس کو آج کوئی بندہ لگے تو بتاؤ جی اس کا کیا مطلب، بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ زیادتی ہے۔ اس وقت جو کچھ ہوا غصے میں ہم کہتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو لفظ کہے وہ درست نہیں تھے، غلط کہے، لیکن غصے میں تھے، ہم اس معنی میں اس کو لیتے ہی نہیں، کیونکہ اس معنی میں اگر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ لفظ بولے جائیں تو وہ کلمات کفر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جو علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ کے بارے میں کہے یا معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہے، ہم کہتے ہیں وہ ایک وقتی طور پر لڑائی اور غصے کا نتیجہ تھا، ہم دونوں الفاظ کو صحیح معنوں میں لیتے ہی نہیں۔ دیکھیں آج کی اور میری لڑائی ہو جائے، میں دعا کروں گا یا اللہ اس ظالم سے میری جان چھڑا، یا اللہ اس ظالم سے مجھے، اس کے شر سے مجھے محفوظ کر، اس کا یہ مطلب آپ کافر ہو نہیں۔ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی ہوئی، علی رضی اللہ عنہ نے قنوت کی ان کے اوپر، اللہ ان کے شر سے ہمیں بچا، اللہ ان کو یوں جس طرح غصے میں بندہ لڑائی کے وقت کہتا ہے، تو اس سے معاویہ کی جماعت کافر تو نہیں ہوئی، یا معاویہ کی جماعت جو ہے وہ دین سے نکل تھوڑی گئی، یہ ایک غصہ تھا۔ اور اسی طرح معاویہ کی طرف سے اگر کچھ ایسے تبصرے ہوئے، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں برے کلمات کہے گئے، وہ غلط تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو الفاظ علی کے بارے میں بولے گئے وہ غلط تھے، ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے، لیکن جو کہے وہ کس وجہ سے کہے؟ ایک دوسرے کے ہاتھوں بندے مارے گئے، ایک دوسرے کے ہاتھوں تکلیفیں پہنچی، پریشان، غصے میں آ کے کہہ دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ جو معاملات ہیں، اللہ کے لیے ان معاملات سے، ایسے فتنہ گر علماء اور ایسے فتنہ گر جو لوگ ہیں ان سے بچ کے رہیے۔ یہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی جو تھوڑی سی عبادات ہے نا، یہ بھی ختم کروا دیں گے۔ جن کا موضوع یہ ہے وہ جب میدان گرم کرتے ہیں ایسے مارکوں پر کرتے ہیں، نہ کوئی اصلاحی بات، نہ کوئی عقیدے کی بات، نہ کوئی عملی بات، نہ لوگوں کو اس بات کا احساس کہ آؤ ہم تمہیں ترجمہ دیں، نماز کا ترجمہ سکھائیں، قرآن کا ترجمہ، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو خود نہیں آتی۔
سارا زور کس پہ؟ ایسا موضوع چھیڑو جو دلچسپ ہو، جس میں اب ظاہر بات ہے لوگوں کی لڑائیاں بیان کرنا ایک دلچسپ ہو۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں جناب، کل ادھر ایک بڑی زبردست لڑائی ہوئی، آپ سب متوجہ ہو جائیں گے کیسے ہوئی۔ اب اسی طرح علی اور معاویہ کی لڑائیاں لوگوں کے اندر بیان کرنا، یہ ایک فطری طور پر لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، یہ عقل مندی اور دانائی نہیں۔ ایسے بندے کو سننا بھی بیوقوفی ہے۔ اللہ کے لیے ایسے فتنہ گروں سے بچ کے رہیے۔ ہمارا عقیدہ علی رضی اللہ عنہ حق پر تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا خلافت، علی کا دعویٰ برحق تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کا دعویٰ اجتہادی طور پر خطا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی جماعت کو مسلمانوں کی جماعت کہا، جب خود علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں نہیں دیا اس چیز کو، آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کریں؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ وہ سب اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کے فیصلے کر چکا، وہ کرے گا۔ مجھے اور آپ کو ان کے لیے احترام کے لفظ بولنے بنتے ہیں۔ ہاں ہم آج بھی کہتے ہیں ان میں سے جس کی نیت میں کھوٹ تھا وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہاں پر فلاں جانے میں جان بوجھ کے ایسے کر رہا تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں، جنہیں معاویہ رضی اللہ عنہ تو اپنی خلافت کے لیے ایسے کیا تھا، کیا میں نے ان کے سینے کو چیر کے دیکھ لیا کہ ان کی نیت یہ تھی؟ مجھے تو ان کی نیت کا نہیں پتا، تو پھر میں کیسے کہتا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسے کیا؟ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات کوئی نہیں، تمہارے دل میں یہ آگے سے کہیں گے تم نے میرا دل دیکھا ہے؟ تمہارا دل تو ہم نے نہیں دیکھا اور تم نے معاویہ کا دل دیکھ لیا؟ یا جو علماء نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی غلط باتیں لکھی ہیں تو کیا ان لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ ایک دو چار مولویوں کی باتیں پکڑنے نہیں، فلاں نے معاویہ کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ دلیل ہے؟ نہ ماننے پہ آئے تو حدیث کو بھی نہ مانیں، اور ماننے پہ آئے تو مولویوں کی باتوں کو لے لیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، حدیث کو اہل علم سے سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔